بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، خامند کو یہ 5 جملے بولنے والی بیوی سیدھا جنت میں جائے گی۔ نئی عورت اگر شادی شدہ ہے تو جنت میں اپنے جنتی شوہر کے ساتھ رہے گی اور شوہر کو ملنے والی حوروں کی سردار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے، اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے۔ عورت جنت میں اس شوہر کے ساتھ رہے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہوگا، اور وہ شوہر جس نے عورت پر ظلم کیا ہوگا، اس کو تنگ کیا ہوگا اور بلا وجہ بیوی کو طلاق دی ہوگی، وہ اس عورت سے محروم رہے گا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت میں ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کسی کے 2 شوہر ہوں تو وہ جنت میں کس کے ساتھ رہے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اختیار دیا جائے گا، بس وہ اس شوہر کو اختیار کرے گی جس نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کیا ہو، اور وہی اس کا جنت میں شوہر ہوگا۔ اے ام سلمہ، اچھے اخلاق والے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے گئے۔ حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چند عورتیں آئیں، آ کر کہنے لگیں، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے جس کے کرنے سے مرتے وقت روح آسانی سے نکلے، روح نکلتے وقت تکلیف نہ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، مرتے وقت کلمہ پڑھتی مریں، اور قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، عورت کے منہ سے نکلے 5 جملے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہیں، اور سنو، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام کرنے والی جو عورت ہوتی ہے وہ جب مرتی ہے تو قبر سے سیدھا جنت میں چلی جاتی ہے۔ عورتوں نے پوچھا، اے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بتائیں تو صحیح، وہ 5 جملے ہیں کون کون سے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی کا شوہر کے سامنے حلال رزق طلب کرنے والا جو جملہ ہے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حلال رزق طلب کرنے والی بیوی، حلال رزق مانگنے والا، یہ جو جملہ ہے جو بیوی اپنے شوہر کو کہتی ہے، میرے سرتاج میرے گھر میں لے کے آنا تو حلال کا لقمہ لے کر آنا، میرے گھر میں لے کر آنا تو حلال کا رزق لے کر آنا۔ سنو، حرام رزق میں اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گی، کیونکہ یہ جو حرام رزق ہے میری اولاد کی آنکھوں سے حیا چھین لے گا، شرم چھین لے گا، غیرت چھین لے گا۔ میں اپنی اولاد کو بے حیا نہیں بنانا چاہتی، میں اپنی اولاد کو بے غیرت نہیں بنانا چاہتی۔ میرے گھر میں اگر رزق لے کے آنا تو حلال رزق لے کر آنا۔ ناظرین، ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔ ایک غریب صحابی تھا، وہ روزانہ محنت مزدوری کرنے کے لیے صبح سویرے گھر سے باہر نکل جاتا، روزی کی تلاش میں نکل جاتا، شام کو روزی کر کے واپس گھر میں آ جاتا، خود بھی کھاتا، اپنی غریب بیوی کو بھی کھلاتا۔ ایک دن یہ حسب معمول گھر سے باہر نکلا، سارا دن خاک چھانتا رہا، پورا دن روزی تلاش کرتا رہا، مزدوری تلاش کرتا رہا، اسے کوئی مزدوری نہ ملی، روزی نہ ملی، خالی ہاتھ شام کو واپس گھر آ گیا۔ گھر میں کھانے کے لیے کچھ تھا ہی نہیں، شوہر اور بیوی بھوکے سو گئے۔ دوسرے دن پھر حسب معمول گھر سے باہر نکلا، روزی کی تلاش میں، سارا دن خاک چھانتا رہا، روزی نہ ملی، کام نہ ملا، مزدوری نہ ملی، شام کو خالی ہاتھ واپس آ گیا۔ دوسری رات بھی بھوکے سو گئے۔ جب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی صحابی عورت حسب معمول اپنے شوہر کو دروازے تک لے کر گئی، رخصت کرنے کے لیے ڈھیر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ شوہر کو رخصت کیا۔ شوہر جیسے ہی 4 قدم آگے بڑھا، بیوی نے کہا کہ میری بات سن کر جائیے۔ شوہر رک گیا، بولا کیا کہنا ہے؟ تو اس صحابیہ غریب بیوی نے کہا کہ میرے سرتاج، اس سوچ کی بنیاد پر کہ میری بیوی 2 دن سے بھوکی ہے، 2 راتوں سے بھوکی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آج آپ کو مزدوری نہ ملے اور آپ حرام کا رزق لے کر میرے گھر میں آ جائیں۔ یاد رکھیے گا کہ میں مر جاؤں گی لیکن حرام رزق قبول نہیں کروں گی، حرام کمائی کا لقمہ نہ میں کھاؤں گی نہ اپنی اولاد کو کھلانے دوں گی۔ وہ تھیں اسلام کی مقدس شہزادیاں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیوی جب شوہر سے حلال رزق طلب کرنے والا جملہ بول رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہوتے یہی جملہ مرتے وقت اس عورت کی روح آسانی سے نکلوائے گا۔ روح نکلتے وقت اسے تکلیف نہیں ہوگی، قبر کی اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا۔ یہ جملہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔
فرماتے ہیں دوسرا جملہ، بیوی اپنے شوہر کے آگے کوئی ایسا جملہ بول دے جو جملہ شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دے۔ شوہر پریشان تھا، غمگین تھا، افسردہ تھا، بیوی نے کوئی ایسا لفظ کہا، کوئی ایسا جملہ بولا جس جملے نے شوہر کی پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل دیا۔ یہ جملہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ شوہر کی رضا اللہ کی رضا ہے، شوہر کی خوشی اللہ کی خوشی ہے۔ اگر رب کو خوش رکھنا چاہتی ہو تو اپنے شوہر کو خوش رکھنا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تیسرا جملہ، جب عورت اپنا سر اللہ کے حضور جھکا کر کہتی ہے سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، یہ جملہ اللہ کو اتنا پسند ہے، یہی سبحان ربی العالی مرتے وقت اس کو کلمہ نصیب کرے گا، مرتے وقت اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا، قبر کی اندھیری کوٹھڑی روشن کر دے گا، قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے گا۔ نماز کا دامن مضبوطی سے پکڑتے رہنا، نماز کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے روٹی بند نہیں کرتا، اللہ جب ناراض ہوتا ہے سورج کو حکم نہیں دیتا کہ فلاں شخص میرا نافرمان ہے، تیری کرنیں اس کے آنگن میں نہیں جانی چاہیے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ فرمایا چوتھا جملہ کہ جو عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی غیر مرد سے نہیں ملتی، غیر مرد سے بات نہیں کرتی، اپنے شوہر کو ساتھ لے کر چلنے والی عورت سیدھا جنت میں داخل ہوگی۔ فرمایا نمبر 5، جو عورت اپنے شوہر کا سر فخر سے بلند کرنے والی ہے، ایسی عورت جو اپنے شوہر کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دیتی، ہر دم شوہر کو خوش رکھنے والی، ہر موڑ پر شوہر کو سکھ دینے والی عورت، شوہر کی ہر بات کا مثبت جواب دینے والی عورت اور ہر طرح کے حالات میں الحمدللہ کہنے والی عورت سیدھا جنت میں جائے گی۔ ناظرین، یہ 5 جملے ایسے ہیں، یہ 5 کام ایسے ہیں جس سے مرتے وقت عورت کی روح آسانی سے نکلے گی، خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین، اور ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، آمین۔